اللہ تعالیٰ نے دو صورتیں دوزخ کے اندر پیدا کی، ایک صورت شیر کی اور دوسری بھیڑیے کی۔ یہ دونوں صورتیں قدرتی الہی سے دوزخ سجین میں جا کر باہم جفت ہوئیں۔ اس سے یہ عزازیل یعنی ابلیس پیدا ہوا۔ اس نے وہاں 1000 سال تک خدا تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہر طبقہ زمین پر 1000 سال عبادت کر کے دنیا پر آیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 بازو زبر و جد سبز کے عنایت کیے، تب وہاں سے اڑ کر آسمان اول پر آ گیا۔ وہاں 1000 برس تک اللہ کو سجدہ کیا، تب اس کا نام حاشر ہوا۔ وہاں سے دوسرے آسمان پر گیا، پھر 1000 سال اللہ تعالیٰ کو سجدہ کیا۔ وہاں رہنے والوں نے اس کا نام عابد رکھا۔ پھر تیسرے آسمان پر جا کر 1000 سال تک رب العالمین کی عبادت کی، وہاں اس کا نام صالح ہوا۔ اور چوتھے آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، وہاں اس کا نام ولی رکھا گیا۔ پھر 5ویں آسمان پر بھی 1000 سال تک عبادت کی، تو وہاں اس کا نام عزازیل رکھا گیا۔ اس کے بعد 6 آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ کے بعد 7ویں آسمان پر جا پہنچا، وہاں بھی 1000 سال تک عبادت کی۔ یہ جگہ زمین و آسمان پر باقی نہ رہی جہاں اس نے اپنا سر نہ جھکایا ہو۔ بعدہ عرش معلّہ پر جا کر 6000 سال اللہ کی عبادت کر کے ایک مقام پر سجدے سے سر اٹھا کر جناب باری تعالیٰ کو عرض کی، خدایا مجھے لوح محفوظ پر اپنے فضل و کرم سے اٹھا لے تاکہ میں تیری قدرت دیکھوں اور تیری اور زیادہ عبادت کروں۔ تو اسرافیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اسے اٹھا لے۔ جب وہ لوح محفوظ پر گیا تو اس کی نظر نوشتے پر جا پہنچی۔ اس میں لکھا تھا کہ بندہ خدا 6 لاکھ برس تک اپنے خالق کی عبادت کرے اور ایک سجدہ خدا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی 6 لاکھ برس کی عبادت کو مٹا کر سب مخلوقات میں اس کا نام ابلیس مردود و مرجوم رکھے گا۔ عزازیل اس کو پڑھ کر وہیں 6 لاکھ برس تک کھڑا ہو کر رویا۔ جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی کہ عزازیل جو بندہ میری اطاعت نہ کرے اور حکم میرا بجا نہ لائے سزا اس کی کیا ہے؟ عزازیل نے کہا کہ خداوند جو شخص حکم اپنے خالق کا نہ مانے اس کی سزا لعنت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے کہ عزازیل کے مردود ہونے سے 12 برس پہلے یہ امر واقع ہوا تھا۔